بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف نے قضیہ حملیہ کے تعلق سے بیان کیا کہ قضیہ حملیہ کا تحقق اور وجود 3 اجزاء سے ہوتا ہے: محکوم علیہ، محکوم بہ اور نسبت حکمیہ۔ محکوم علیہ کو موضوع، محکوم بہ کو محمول، اور وہ نسبت جس کے ذریعہ محمول کا ارتباط اور تعلق موضوع سے ہوتا ہے اسے رابطہ کہا جاتا ہے۔ اور جو لفظ محکوم علیہ اور محکوم بہ کے درمیان نسبت پر دلالت کرے اس لفظ کو رابطہ کہا جاتا ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ مصنف نے یہ بیان کیا کہ قضیہ حملیہ میں 3 اجزاء ہوتے ہیں: موضوع، محمول اور نسبت حکمیہ۔ یہی مذہب متقدمین کا ہے، البتہ متاخرین اس بات کے قائل ہیں کہ قضیہ حملیہ میں 4 اجزاء ہوتے ہیں، 3 تو یہی اور چوتھا جز وہ وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت کو قرار دیتے ہیں۔ فَإِنْ قُلْتَ، اب یہاں سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ نسبت حکمیہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ نسبت حکمیہ سے وہ نسبت مراد ہے جو مورد ایجاب و سلب ہے، یعنی جس نسبت پر ایجاب و سلب کا ورود ہوتا ہے، جس نسبت پر ایجاب و سلب وارد ہوتے ہیں۔ یا نسبت حکمیہ سے وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت مراد ہے جسے دوسرے لفظ میں ایجاب و سلب کہا جاتا ہے۔ اگر نسبت حکمیہ سے پہلا معنی مراد ہے، یعنی وہ نسبت جو مورد ایجاب و سلب ہے، تو اس صورت میں ان 3 اجزاء کے بعد قضیہ میں ایک جز اور نکل رہا ہے، وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت۔ تو اب ضروری ہے کہ وقوع اور لا وقوع پر دلالت کرنے کے لیے کوئی لفظ ہونا چاہیے، کوئی عبارت ہونی چاہیے جس کے ذریعہ وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت پر دلالت۔ تو اس صورت میں قضیہ حملیہ میں صرف 3 اجزاء نہیں بلکہ 4 اجزاء سے قضیہ حملیہ کی ترکیب ہوگی۔ یہ کلام اس تقدیر پر تھا جبکہ نسبت حکمیہ سے مراد وہ نسبت ہو جو مورد ایجاب و سلب ہے۔ اور اگر یہ معنی مراد نہیں ہے بلکہ دوسرا معنی مراد ہے، یعنی نسبت حکمیہ سے وقوع یا لا وقوع مراد ہے، وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت مراد ہے، تو اب اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ وہ نسبت جو مورد ایجاب و سلب ہے اس پر کسی دوسرے لفظ سے دلالت ہونی چاہیے۔ یہ قضیہ کا دوسرا جز بنے گا اس سے ہٹ کر کے۔ تو اس صورت میں بھی قضیہ حملیہ کے صرف 3 اجزاء نہیں بلکہ اس کے 4 اجزاء ہوں گے، اور اس کی ترکیب 4 اجزاء سے ہوگی۔ اور جب 4 اجزاء سے حملیہ کی ترکیب ہوگی تو ان چاروں پر دلالت کرنے کے لیے، ان چاروں اجزاء پر دلالت کرنے کے لیے 4 الفاظ درکار ہیں۔
یہ ہے سوال۔ شارح کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ المراد بالنسبۃ الحکمیہ اما النسبۃ التي هي مورد الایجاب والسلب واما وقوع النسبۃ او لا وقوعها۔ نسبت حکمیہ سے مراد یا تو وہ نسبت ہے جو مورد ایجاب و سلب ہے، یا نسبت حکمیہ سے مراد وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت ہے، الذی هو الایجاب والسلب، جو خود ایجاب و سلب ہے۔ فَإِن كَانَ الْمُرَادُ بِهَا الْأَوَّلُ، اگر نسبت حکمیہ سے پہلا معنی مراد ہے، یعنی وہ نسبت جو مورد ایجاب و سلب ہے، فَيَكُونُ لِلْقَضْيَةِ جُزْءٌ آخر، تو قضیہ کا ایک جز اور ہوگا، قضیہ کا ایک دوسرا جز ہوگا، وَهُوَ وقوع نسبت او لا وقوعها، اور وہ ہے وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت۔ فلا بد ان يدل علیہا بعبارت اخرى، تو ضروری ہے کہ کسی دوسری عبارت کے ذریعہ اس پر دلالت کی جائے، یعنی اس نسبت پر یعنی جو دوسرا جز نکل رہا ہے وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت، اس پر کسی دوسری عبارت کے ذریعہ دلالت ہونی چاہیے۔ وَإِن كَانَ الْمُرَادُ الثَّانِي، اور اگر دوسرا معنی مراد ہے یعنی وقوع یا لا وقوع، كَانَ النِّسْبَةُ الَّتِي هِيَ مَوْرِدُ الْإِيجَابِ وَالسَّلْبِ جُزْءً آخر، تو وہ نسبت جو مورد ایجاب و سلب ہے وہ خود ایک دوسرا جز ہو جائے گی۔ فَلْيُدَلَّ عَلَيْهَا أَيْضًا بِلَفْظٍ آخر، تو اس پر بھی کسی دوسرے لفظ سے دلالت ہونی چاہیے۔ وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَجْزَاءَ الْحَمْلِيَّةِ أَرْبَعَةٌ، حاصل یہ ہے کہ قضیہ حملیہ کے اجزاء 4 ہوئے۔ فَكَانَ مِنْ حَقِّهَا أَنْ يُدَلَّ عَلَيْهَا بِأَرْبَعَةِ أَلْفَاظ، لہذا ان اجزاء کا حق یہ ہے کہ ان پر 4 الفاظ کے ذریعہ دلالت ہونی چاہیے، صرف 3 الفاظ کافی نہیں، موضوع محمول اور رابطہ، بلکہ جب اس کے اجزاء 4 ہو گئے تو ان چاروں اجزاء پر دلالت کرنے کے لیے 4 الفاظ درکار ہیں۔ فنقول، اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں نسبت حکمیہ سے معنی ثانی مراد ہے، یعنی وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت، بلکہ اس معنی کی طرف مصنف نے اپنے قول بہا یرتبط المحمول بالموضوع سے اشارہ بھی کیا ہے کہ اس نسبت کے ذریعہ یعنی موضوع اور محمول کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس نسبت کے ذریعہ محمول کا ارتباط اور تعلق موضوع سے ہوتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے کہ نسبت حکمیہ سے وقوع یا لا وقوع مراد ہے، کیونکہ نسبت حکمیہ کے ساتھ جب تک وقوع اور لا وقوع یعنی ایجاب و سلب کا اعتبار جب تک نہ کیا جائے اس وقت تک نسبت رابطہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس نسبت کے ذریعہ محمول کا ارتباط اور تعلق موضوع سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس جملے میں یعنی بہا یرتبط المحمول بالموضوع میں مصنف نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا، اور وہ نسبت جو مورد ایجاب و سلب ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے الگ سے کوئی لفظ درکار نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو لفظ وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت پر دلالت کرے گا وہ لفظ خود نسبت پر بھی دلالت کرے گا۔ اس لیے قضیہ کی یہ دونوں جز یعنی وہ نسبت جو مورد ایجاب و سلب ہے اور وقوع اور لا وقوع
یہ دونوں جز ایک ہی عبارت میں ادا ہو جائیں گے، ایک ہی لفظ یعنی رابطہ کا جو لفظ ہے اسی لفظ میں ان دونوں کی ادائیگی ہو جائے گی، دونوں کے لیے الگ الگ لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ان دونوں جزوں کا اعتبار ایک جز کے طور پر کیا گیا ہے۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں المراد الثانی، مراد یہاں معنی ثانی ہے، یعنی نسبت حکمیہ سے مراد وقوع یا لا وقوع۔ وَكَانَ قَوْلُهُ بِهَا يَرْتَبِطُ الْمَحْمُولُ بِالْمَوْضُوعِ، اور مصنف کا قول بِهَا يَرْتَبِطُ الْمَحْمُولُ بِالْمَوْضُوعِ اشارتاً الیہ، اس قول میں اس کی طرف اشارہ بھی۔ فَإِنَّ النِّسْبَةَ مَا لَمْ يُعْتَبَرْ مَعَهَا الْوَقُوعُ وَاللَّا وَقُوعُ لَمْ تَكُنْ رَابِطَةً، اس لیے کہ نسبت کے ساتھ جب تک وقوع اور لا وقوع کا اعتبار نہ کیا جائے نسبت رابطہ ہو ہی نہیں سکتی۔ وَلَا حَاجَةَ إِلَى الدَّلَالَةِ عَلَى النِّسْبَةِ، اور وہ نسبت وَلَا حَاجَةَ إِلَى الدَّلَالَةِ عَلَى النِّسْبَةِ الَّتِي هِيَ مورد الْإِيجَابِ وَالسَّلْبِ، اور وہ نسبت جو مورد ایجاب و سلب ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے الگ سے کسی لفظ کی حاجت نہیں۔ فَإِنَّ اللَّفْظَ الدَّالَّ عَلَى وُقُوعِ النِّسْبَةِ دَالٌ عَلَى النِّسْبَةِ، اذن اس لیے کہ جو لفظ وقوع نسبت پر دلالت کرے گا وہ خود نسبت پر بھی دلالت کرے گا۔ فَالْجُزْءَانِ مِنَ الْقَضِيَّةِ يَتَعَدَّيَانِ بِعِبَارَةٍ وَاحِدَةٍ، تو قضیہ کے دونوں جز کی ادائیگی ایک ہی عبارت سے ہو جائے گی۔ وَلِہَذَا أُخِذَ جُزْءًا وَاحِدًا، اسی لیے ایک جز کے طور پر ان دونوں کو لیا گیا ہے۔ حَتَّى انحصر الْأَجْزَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ، یہاں تک کہ قضیہ حملیہ کے اجزاء 3 میں منحصر ہو گئے۔ ثُمَّ الرَّابِطَةُ أَدَاةٌ، یہ بات یہیں پر ختم ہوئی۔ اب یہاں سے شارح کہتے ہیں کہ رابطہ ادات، لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى النِّسْبَةِ الرَّابِطَةِ، اس لیے کہ وہ نسبت رابطہ پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ لفظ نسبت رابطہ پر دلالت کرتا ہے، وَهِيَ غَيْرُ مُسْتَقِلَّةٍ، اور نسبت غیر مستقل، لِتَوَقُّفِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِهِ، اس وجہ سے کہ محکوم علیہ اور محکوم بہ پر وہ موقوف ہے۔ جب تک کہ محکوم علیہ اور محکوم بہ کا وجود نہ ہو جائے اس وقت تک نسبت کا وجود نہیں ہو سکتا ہے، تو نسبت رابطہ یہ غیر مستقل ہے، اور معنی غیر مستقل پر جو لفظ دلالت کرے وہ ادات ہوتا ہے۔ لَكِنَّهَا قَدْ تَكُونُ فِي قَالَبِ الْاسْمِ، لیکن رابطہ کبھی اسم کی شکل میں ہوتا ہے، کا ہوا فی المثال المذکور، جیسے کہ مثال مذکور میں لفظ ہوا، یعنی زید ہوا عالم میں لفظ ہوا رابطہ ہے اور یہ اسم کی شکل میں۔ وَتُسَمَّى غَيْرَ زَمَانِيَّةٍ، اور اس رابطہ کو رابطہ غیر زمانیہ کہا جاتا ہے کیونکہ زمانے پر اس کی دلالت نہیں ہوتی۔ وَقَدْ تَكُونُ فِي قَالَبِ الْكَلِمَةِ، اور یہ رابطہ کبھی کلمہ کی شکل میں ہوتا ہے، کَکَانَ فِي قَوْلِنَا زَيْدٌ كَانَ قَائِمًا، جیسے کہ زید کان قائمًا میں کانا رابطہ ہے۔ وَتُسَمَّى زَمَانِيَّةً، اور اس کا نام زمانیہ رکھا جاتا ہے کیونکہ زمانے پر اس کی دلالت ہوتی۔ وَالْقَضِيَّةُ الْحَمْلِيَّةُ بِاعْتِبَارِ الرَّابِطَةِ اِمَّا ثُنَائِيَّةٌ أَوْ ثُلَاثِيَّةٌ، رابطہ کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی 2 قسمیں، ثنائیہ اور ثلاثیہ، 2 قسمیں ہیں اس کی۔ اگر
لفظ میں رابطہ مذکور ہے تو اس قضیہ کو ثلاثیہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ قضیہ 3 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے اور تینوں الفاظ 3 معنی کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اگر رابطہ لفظ میں مذکور نہ ہو، اس وجہ سے کہ ذہن اس کے معنی کا شعور و ادراک کر لیتا ہے، اگرچہ لفظ میں مذکور نہیں ہے پھر بھی ذہن اس کے معنی کو سمجھ لیتا ہے، اس کا شعور اور احساس کر لیتا ہے، تو اس قضیہ کو ثنائیہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں قضیہ 2 ہی جز پر مشتمل ہوتا ہے جن کی وضع 2 معنوں کے لیے ہوتی۔ شارح کہتے ہیں والقضیۃ الحملیہ باعتبار الرابطۃ اما ثنائیۃ او ثلاثیہ، اور قضیہ حملیہ رابطہ کے اعتبار سے یا تو ثنائیہ ہے یا ثلاثیہ، لأنہا ان ذکرت فیہا الرابطہ، اس لیے کہ اگر اس میں رابطہ مذکور ہے کان ثلاثیہ تو وہ ثلاثیہ ہے، لاجتماعہا علی 3 الفاظ، اس وجہ سے کہ وہ 3 الفاظ پر قضیہ مشتمل ہے، لے 3 معنی، وہ تینوں الفاظ 3 معنی کے لیے۔ وَإِنْ حُذِفَتْ لِشُعُورِ الذِّهْنِ بِمَعْنَاهَا، اور اگر رابطہ لفظ میں حذف کر دیا جائے اس وجہ سے کہ ذہن اس کے معنی کا شعور اور احساس کر لیتا ہے، کانت ثنائیۃً تو قضیہ ثنائیہ ہوگا، لعدم اشتمالها الا علی جزئین بازاء معنیین، اس وجہ سے کہ قضیہ اس صورت میں صرف 2 جزوں پر مشتمل ہے جن کی وضع 2 معنوں کے لیے ہوئی۔ وقولہ قد تحذف فی بعض اللغات، مصنف نے متن میں یہ کہا ہے کہ قد تحذف الرابطۃ فی بعض اللغات، یعنی بعض زبانوں میں رابطہ کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے، تو فی بعض اللغات کہہ کر کے مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ رابطہ کے استعمال میں زبانیں مختلف، بعض زبانیں تو وہ ہیں جن میں رابطہ کا ذکر بالکل ضروری سمجھا جاتا ہے، اور کچھ زبانیں ایسی ہیں کہ رابطہ کو اس میں حذف کر دیا جاتا ہے، کچھ زبانیں ایسی ہیں کہ دونوں طریقہ رائج ہے، کبھی رابطے کو استعمال کرتے ہیں اور کبھی اسے حذف بھی کر دیتے ہیں۔ وقولہ قد تحذف فی بعض اللغات، مصنف کا قول قد تحذف فی بعض اللغات اشارۃ الی ان اللغات مختلفۃ فی استعمال الرابطہ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رابطہ کے استعمال میں زبانیں مختلف، فإن لغۃ العرب ربما تستعمل الرابطۃ وربما تحذفها بشہادۃ القرائن الدالۃ علیہا، اس وجہ سے کہ لغت عرب، زبان عرب کبھی رابطہ کو استعمال کرتی ہے اور کبھی رابطہ کو حذف کر دیتی ہے ان قرائن کی شہادت سے جو قرائن رابطہ پر دلالت کرتے ہیں۔ وَلُغَةُ الْيُونَان توجب ذکر الرابطۃ الزمانیہ، اور لغت یونان رابطہ زمانیہ کے ذکر کو واجب قرار دیتی ہے، دون غیرہا، غیر زمانیہ کے ذکر کو واجب نہیں سمجھتی، صرف رابطہ زمانیہ کے ذکر کو لغت یونان میں واجب سمجھا جاتا ہے۔ علی ما نقلہ الشیخ، جیسا کہ شیخ نے نقل کیا، یعنی شیخ ابو علی بن سینا نے نقل کیا ہے۔ وَلُغَةُ الْعَجَمِ لَا تَسْتَعْمِلُ الْقَضِيَّةَ خَالِيَةً عَنْهَا، اور لغت عجم قضیہ کا استعمال رابطہ سے خالی کر کے
کرتی ہی نہیں ہے، بلکہ زبان عجم میں رابطہ کے ذکر کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اما بلفظ، خواہ لفظ کے ذریعہ رابطہ مذکور ہو، کا قولہم جیسے کہ ہست اور بود، اور اردو میں ہے کہا جاتا ہے اور تھا، وہ اما بحرکت، یا رابطہ کا ذکر حرکت کے ذریعہ ہو، کا قولہم جیسے کہ اہل عجم کہتے ہیں زید دبیر بالکسر، رے پر کسرے کے ساتھ، تو یہ حرکت کسرہ کے ذریعہ یہاں رابطے کا استعمال ہوا ہے۔ قال وَهَذِهِ النِّسْبَةُ إِنْ كَانَتْ نِسْبَةً بِهَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْمَوْضُوعَ مَحْمُولٌ فَالْقَضِيَّةُ مُوجِبَةٌ، اور یہ نسبت یعنی نسبت حکمیہ اگر ایسی نسبت ہے کہ جس کے ذریعہ یہ کہا جانا صحیح ہو کہ موضوع محمول ہے تو قضیہ موجبہ ہے، کا قولنا الانسان و حیوان، جیسے کہ ہمارا قول الانسان و حیوان۔ وَإِنْ كَانَتْ نِسْبَةً بِهَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْمَوْضُوعَ لَيْسَ بِمَحْمُولٍ، اور اگر ایسی نسبت ہو جس کے ذریعہ یہ کہا جانا صحیح ہو کہ موضوع محمول نہیں ہے تو قضیہ سالبہ، کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول الانسان لیس بحجر، تو یہ قضیہ سالبہ۔ اقول ھذا تقسیم ثان للحملیہ، یہ حملیہ کی تقسیم ثانی ہے۔ تقسیم اول تو وہی ہے جو اس سے پہلے بیان ہوئی کہ رابطہ کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی دو قسمیں ہیں، ثنائیہ اور ثلاثیہ، اور یہ نسبت حکمیہ کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی دوسری تقسیم ہے، اور اس لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ۔ ھذا تقسیم ثانی للحملیہ باعتبار نسبت الحکمیہ، یہ قضیہ حملیہ کی تقسیم ثانی ہے جو نسبت حکمیہ کے اعتبار سے ہے، التی ہی مطلول الرابطہ، جو رابطہ کا مطلول ہے۔ فتلک النسبۃ ان کانت نسبتاً بہا یصح ان یقال ان الموضوع محمول، تو وہ نسبت اگر ایسی نسبت جس کے ذریعہ یہ کہا جانا صحیح ہو کہ موضوع محمول ہے، کانت القضیۃ موجبۃً، تو اس صورت میں قضیہ موجبہ ہوگا۔ کنسبت الحیوان الی الانسان، جیسے کہ حیوان کی نسبت انسان کی طرف۔ فإنها نسبة ثبوتیۃ مصححۃ لأن یقال الانسان حیوان، اس لیے کہ انسان کی طرف حیوان کی نسبت ایسی نسبت ثبوتیہ ہے جو اس بات کو صحیح قرار دیتی ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ انسان حیوان۔ وَإِنْ كَانَتْ نِسْبَةً بِهَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْمَوْضُوعَ لَيْسَ بِمَحْمُولٍ، اور اگر ایسی نسبت ہو جس کے ذریعہ یہ کہا جانا صحیح ہو کہ موضوع محمول نہیں ہے تو وہ قضیہ سالبہ۔ کَنِسْبَةِ الْحَجْرِ إِلَى الْإِنسان، جیسے حجر کی نسبت انسان کی طرف۔ فَإِنَّهَا نِسْبَةٌ سَلْبِيَّةٌ، اس لیے کہ وہ نسبت سلبیہ۔ بِهَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ الانسان لیس بحجر، اس نسبت سلبیہ کے ذریعہ یہ کہا جانا صحیح ہے کہ انسان حجر نہیں۔ اب شارح کہتے ہیں کہ موجبہ اور سالبہ کی جو تعریف یہاں پر کی گئی ہے وہ تعریف صرف قضایا صادقہ کے ساتھ خاص ہوگی، قضایا کاذبہ کو یہ تعریف شامل نہیں۔ اس وجہ سے کہ موجبہ کی تعریف کی گئی ہے کہ ایسی نسبت ہو کہ جس سے یہ کہا جانا صحیح ہو کہ موضوع محمول ہے، حالانکہ الانسان حجر یہ قضیہ موجبہ، مگر یہاں یہ کہا جانا صحیح نہیں ہے کہ موضوع محمول، یہ کہا جانا صحیح نہیں ہے کہ انسان حجر، تو یہ تعریف صرف صادقہ کے ساتھ خاص ہو گئی، قضایا کاذبہ کو شامل نہیں۔
اسی طرح سے اگر کوئی کہے الانسان لیس بحیوان تو یہ قضیہ سالبہ ہے، حالانکہ یہاں پر جو نسبت ہے نسبت سلبیہ، اس میں یہ کہا جانا صحیح نہیں ہے کہ انسان حیوان نہیں ہے، موضوع محمول نہیں ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ موجبہ اور سالبہ کی جو تعریف مصنف نے کی ہے وہ قضایا صادقہ پر تو صادق آئے گی، مگر کاذبہ کو وہ تعریف شامل نہیں۔ لہذا یہاں ایک ایسی تعریف کی ضرورت ہے جو دونوں کو شامل۔ شارح کہتے ہیں وَهَذَا لَا يَشْمُلُ الْقَضَايَا الْكَاذِبَةَ، یہ قضایا کاذبہ کو شامل نہیں۔ فَإِنَّهُ إِذَا قُلْنَا الْإِنسَانُ حَجَرٌ، اس لیے کہ جب ہم کہیں الْإِنسَانُ حَجَرٌ كَانَتِ الْقَضِيَّةُ مُوجِبَةً، تو یہ قضیہ موجبہ ہے۔ وَالنِّسْبَةُ الَّتِي هِيَ فِيهَا لَا يَصِحُ بِهَا يُقَالُ، حالانکہ وہ نسبت جو اس قضیہ میں ہے اس میں یہ کہا جانا صحیح نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ انسان حجر۔ اسی طرح سے جب ہم کہیں الانسان لیس بحیوان کانت القضیۃ سالبۃ، تو یہ قضیہ سالبہ، حالانکہ وہ نسبت جو اس میں ہے وہ ایسی نسبت نہیں ہے کہ یہ کہا جانا صحیح ہو کہ انسان حیوان نہیں۔ فالصواب ان یقال، یعنی مصنف کی تعریف جب صرف صادقہ ہی کے ساتھ خاص ہے، کاذبہ پر یہ تعریف صادق نہیں آ رہی ہے، تو اب ایک ایسی تعریف یہاں کرنی چاہیے جو دونوں پر صادق ہے۔ تو شارح کہتے ہیں فالصواب ان یقال، تو صحیح یہ ہے کہ تعریف میں یہ کہا جائے الحکم فی القضیۃ اما بان الموضوع محمول او بان الموضوع لیس بمحمول، یعنی قضیہ میں حکم یا تو اس بات کا ہوگا کہ موضوع محمول ہے، یا اس بات کا حکم ہوگا کہ موضوع محمول نہیں ہے۔ اگر اس بات کا حکم ہے کہ موضوع محمول ہے تو قضیہ موجبہ ہے، اور اگر اس بات کا حکم ہے کہ موضوع محمول نہیں ہے تو قضیہ سالبہ ہے۔ یہ تعریف قضایا صادقہ اور کاذبہ دونوں پر صادق آئے گی۔ او یقال، یا تعریف میں یہ کہا جائے الحکم فیہا اما بایقاع نسبت و بانتزاع، یعنی قضیہ میں حکم یا تو ایقاع نسبت کا ہوگا یا انتزاع نسبت کا ہوگا۔ ایقاع نسبت یعنی اس بات کا حکم کہ نسبت واقع ہے، انتزاع نسبت کا مطلب ہے کہ اس بات کا حکم کہ نسبت واقع نہیں۔ تو اگر ایقاع نسبت کا حکم ہے یعنی اس بات کا حکم ہے کہ نسبت واقع ہے تو قضیہ موجبہ ہے، اور اگر انتزاع نسبت کا حکم ہو یعنی اس بات کا حکم ہو کہ نسبت واقع نہیں ہے تو وہ قضیہ سالبہ ہے۔ او یقال، یا یہ کہا جائے الحکم فیہا اما بایقاع نسبت و بانتزاعہا، قضیہ میں حکم یا تو ایقاع نسبت کا ہوگا یا انتزاع نسبت کا ہوگا۔ وذالک ظاہر، اور یہ ظاہر